علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک چیز مفرد کی تین قسمیں تھیں: اسم، کلمہ، ادات۔ اسم وہ جو اپنے معنی پر خود بتائے اور اس کی ساخت اور بناوٹ کسی زمانے پر دلالت نہ کرے۔ کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس کی بناوٹ اور ساخت کسی زمانے، ماضی، حال، مستقبل میں سے کسی پر دلالت بھی کرے۔ اور حرف وہ لفظ مفرد ہے جو بغیر لفظ ملائے اپنے معنی نہ بتائے، جیسے من، الی، فی وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی تھی، کلمہ منطقی اور فعل نحوی میں کیا فرق تھا، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرق بیان کیا تھا؟ فعل نحوی عام ہے اور کلمہ منطقی خاص ہے۔ ہر کلمہ منطقی جو ہوگا وہ فعل نحوی ہوگا، جیسے ضرب، ضربہ دونوں فعل نحوی بھی ہے اور کلمہ، لیکن لفظ اضرب یہ فعل نحوی تو ہے لیکن کلمہ منطقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں۔ حمزہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے اور ضرب معنی حدوثی معنی مصدر پر دلالت کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ مرکب ہو گیا، جبکہ کلمہ کس کی قسم ہے؟ مفرد کی قسم ہے، تو اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ اب پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، لفظ صبح دن کے ابتدائی وقت پر، لفظ مساء دن کے آخری وقت پر، لفظ امس یوم گزشتہ پر، لفظ غدن آئندہ یوم آئندہ پر، آنے والے کل پر، اور لفظ آج یوم موجودہ پر دلالت کرتا ہے، تو پھر ان الفاظ کو کلمہ کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ کلمہ کس کا نام ہے؟ فعل کو ایک طرح سے کہتے ہیں، ادا۔ تو اب کہتے ہیں بھائی آپ نے کیا کہا تھا؟ کلمہ وہ ہے جو اس کے معنی خود بتائے اور اس کی ساخت اور بناوٹ جو ہے کسی زمانے پر دلالت کرے، تو لفظ امس، لفظ غد، لفظ یوم، یہ سارے بھی تو جو ہیں زمانے کو بتا رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی کلمہ کہنا چاہیے، جبکہ آپ ان کو کلمہ نہیں کہتے۔ لفظ یوم کو بھی کلمہ کہنا چاہیے، لفظ امس کو بھی کہنا چاہیے، لفظ صبح کو بھی کہنا چاہیے، لفظ مساء کو بھی کہنا چاہیے، تو اس کو آپ کلمہ نہیں کہتے، صحیح ہے؟ تو اب کہتے ہیں ان سب الفاظ کو کلمہ کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ تو جواب دیتے ہیں تم نے کلمے کی تعریف پر پوری طرح غور نہیں کیا۔ کلمے کی تعریف پر تم نے پوری طرح سے غور نہیں کیا، کہ ایک بار غور کر کے دیکھ لیں کلمے کی تعریف پر، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ہم نے اسے کلمہ کیوں نہیں قرار دیا۔ کیونکہ کلمے کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ جس لفظ مفرد کا مادہ کسی معنی کو بتائے، جس لفظ مفرد کا معنی اور جس لفظ مفرد کا مادہ کسی معنی کو بتائے اور اس کی صورت زمانے معینہ پر دلالت کرے، صورت زمانے معین پر دلالت کرے، وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ ہے۔ اور رہے تمہارے پیش کیے ہوئے الفاظ، لفظ یوم، لفظ مساء، لفظ صبح، کہہ رہے ہیں تمہارے پیش کیے ہوئے الفاظ تو ان کی صورت زمانے پر دلالت نہیں کر رہی ہے، حیت اور ساخت ان کی زمانے پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ کوئی اس کو دیکھے بول دے لفظ الصبا زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ یوم امسی زمانے گزشتہ پر، کوئی پتہ اللہ ہے؟ اس کی ساخت اور بناوٹ جو ہے وہ زمانے پر دلالت نہیں کر رہی ہے، بلکہ ان کا مادہ جو ہے وہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور جبکہ کلمے کی تعریف میں کیا چیز ہے کہ ان کی ساخت اور بناوٹ کسی زمانے پر دلالت کرے، اور ان کی ساخت اور بناوٹ زمانے پر دلالت نہیں کرتی ہے، اس لیے ہم نے اسے کلمہ کی تعریف میں شامل نہیں کیا۔ اس لیے ان الفاظ کو کلمہ کے بجائے اسم قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے، اب ایک قسم کون سی ہو گئی مفرد کی؟ ایک تو ہوئی لفظ موضوع کی 5 قسمیں، پھر مفرد کی 3 قسمیں ہوئی، اسم، کلمہ، ادات۔ پھر مفرد کے لیے ایک معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں، مفرد کے لیے اعتبار سے 3 قسمیں۔ اب یہ دیکھیے مفرد کی 2 قسمیں پہلے بنائی انہوں نے، متحد المعنی، متکثر المعنی۔ متحد المعنی یعنی وہ لفظ مفرد جس کا معنی متحد ہو، اور متکثر المعنی وہ مفرد جس کا معنی کثیر ہو، صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے متحد المعنی کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کا ایک ہی معنی ہو، اور متکثر المعنی وہ لفظ مفرد جس کے معنی ایک سے، متکثر المعنی کی آگے اقسام بیان کریں گے، متحد المعنی کی بیان کر رہے ہیں۔ متحد المعنی اس کی 3 قسمیں، علم، متواتی، مشکک۔ علم، متواتی، ہاں، تو یہ علم، متواتی، مشکک۔ علم تو آپ سمجھتے ہی ہیں، علم کسی کا ہے تو وہ ایک معنی متعین پر ہی دلالت کرے گا،
علم وہ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو، وہ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو، جیسے زید، مکہ، مدینہ، دجلہ، گنگا، ہے نہیں، گھاگرا، ہے نہیں، تو سب آ گئی. تو یہ سب کیا ہے؟ علم ہو گئے. نہیں، سب کے نام الگ الگ جو والدین نے رکھ دیے وہ کیا ہو گئے؟ وہ علم ہے، ایک معنی معین پر دلالت کر رہے ہیں اور خاص ہے. وہ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص ہو، جیسے زید، مکہ، مدینہ، دجلہ، گنگا. مشکک، اچھا پہلے مشکک کا ایک چیز یہاں سمجھ لیں. مشکک وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق نہ ہے. کیا ہے؟ یکساں کا مطلب ایک سا صادق نہ ہے. ہاں، مشکک کا معنی اصل ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے شک میں ڈالنا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی ایک تو ہو لیکن معنی متعین اور خاص نہ ہو. ایک ہو معنی لیکن معنی متعین اور، بلکہ بعض افراد پر پہلے صادق آئے، بعض پر دوسرے نمبر پر صادق آئے، بعض پر اشد طور پہ صادق آئے اور بعض پر اضعف طریقے پر صادق آئے. بعض پر بہت اچھی طریقے سے صادق آ رہا ہے اور بعض پر تھوڑا کمزور طریقے سے صادق آ رہا ہے. ایک ہی چیز ہے، معنی تو ایک ہی ہے لیکن کیا ہے؟ ہاں، وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق نہ ہے، جیسے ابیض، طویل کے الفاظ. اب ذرا دیکھیے، ابیض کا صدق دودھ پر اشد. ابیض ہم جب بولے دودھ بہت زیادہ سفید آ گیا نا، اور ہڈی پر اضافہ ہے، ہڈی پہ تھوڑا کمزور صادق آ رہا ہے. ہڈی اتنی سفید تھوڑی ہوگی، زیادہ ہڈی تیز سفید ہوگی کسی کی نہیں ہوگی، کتنی بھی ہو جائے دودھ سے تھوڑی سفید ہو جائے گی. عجیب خدا کی قدرت دیکھیں، جانور کالا، ریٹھا، پیلا اور کھا رہا ہے کیسی کیسی گھاسیں، اور اس کا کھانے کے بعد اندر سے بن کے نکل کے سارا کالے کے اندر سے سفید دودھ نکل. تو غور کریں، بالکل سوائے. اب یہ کا صدق دودھ پر اشد اور ہڈی پر اضف کا مطلب کمزور ہے، ہلکا آ رہا ہے نا، ہڈی اتنی سفید تھوڑی آئے گی. طویل کا صدق تاڑ کے درخت پر ازید. تاڑ کا درخت بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھیں، دیکھیں کتنا لمبا ہے. چلیں، اب یہ کا صدق دودھ پر اشد اور ہڈی پر اضف ہے. طویل کا صدق تاڑ کے درخت پر ازید اور کھجور کے درخت پر انقص ہے، کم ہے. ناقص سے مطلب انقص، چھوٹا، تو یہ چھوٹا ہی اس کے مقابلے میں. اور دیکھیں، کسی چیز پر پہلے صادق آئے، کسی چیز پر بعد میں صادق آئے. جیسے وجود کا لفظ باپ پر پہلے صادق آتا ہے، بیٹے پر بعد میں صادق آتا ہے. وجود کیسے؟ پہلے باپ کا ہے پھر بعد میں. ہاں، سمجھ میں آ گیا؟ اور اسی طرح دیکھیے سفیدی کا جو ہے نا وہ برف پر زیادہ صادق آتا ہے، ہاتھی کے دانت پر کم آتا ہے. ہاتھی کے دانت پر سفیدی کم ہوتی ہے اور برف میں کیا زیادہ سفیدی. اور کون سا برف؟ تو وہ بھی تو ہے تو سفید، لیکن وہ جو گرتا ہوا کتنا سفید ہوتا ہے. تو اب یہاں ہو گیا مشکک، کسے بولیں گے؟ شک میں ڈالنے والا. تو اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہے کہ اس کا معنی تو ایک ہو لیکن متعین اقبال، بعض پر کیا ہو اشد صادق آتا اور بعض پر اضف. طویل کا صدق تاڑ کے درخت پر ازید اور کھجور کے درخت پر تیسرے نمبر پر آ گیا متواتی. کیا ہو گیا؟ ہاں، ان کا تلفظ یاد کر لیجئے گا، کہیں کچھ اور تلفظ کرنے لگیں. تو کیا ہو گیا؟ مشکک، متواتی. متحد المعنی ہونے کے اعتبار سے مفرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3.
علم متواتی مشکک، علم مشکک متواتی، عام طور پر دوسری کتابوں میں لکھا رہتا ہے علم متواتی مشکک، یہاں کیا کر دیا ہے علم مشکک. لکھا ہوا ہے لیکن تعریف کا نہیں دیا. متواتی دیکھیے متواتی تواتون سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ تواتون سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی ہے پورا پورا صادقانہ. کیا ہے؟ ہاں متفق ہونا ہے. اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا معنی متعین اور خاص نہ ہو. متعین اور ہاں. اب دیکھیے یہاں پر اپنی کتاب میں متواتی وہ مفرد ہے جس کا معنی اپنے افراد پر یکساں صادق آتا ہو، بلکہ بہت سارے افراد پر برابر صادق آئے، جیسے لفظ انسان کہ اس کا معنی حیوان ناطق. اس کا معنی ہر فرد انسان پر، خواہ وہ گورا ہو یا کالا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، عربی ہو یا ایرانی ہو، سب پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے. سب پر برابری کے ساتھ صادق آئے، یعنی تواتون جس کا معنی سب پر برابر یکساں صادق آئے. ایسے نہیں ہے کہ حیوان ناطق نہیں جو ہے فلاں علاقے والے شہر والے پر، نہ اس پہ جو ہے صرف حیوان صادق آئے گا، ناطق نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے جس پر اضف صادق آئے، جس پر اشد صادق آئے. سبھی تو سب حیوان ناطق ہے نہیں ہے. ہاں تو ایسے نہیں ہے کہ کسی پر حیوان نابے ثابت آ جائیں. ہاں تو اس کا معنی حیوان ناطق ہر فرد انسان پر، خواہ وہ گورا ہو یا کالا، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، عربی ہو یا ایرانی، سب پر برابری کے ساتھ صادق آتا ہے. تو یہ کون سی قسم تھی؟ متحد المعنی ہونے کے اعتبار سے مفرد کی 3 قسمیں تھی، علم متواتی اور مشکک. اب اس کے بعد 4 قسمیں ہو رہے ہیں. کون ہیں؟ متعدد معنی ہونے کے اعتبار سے، یعنی کیا ہو اس کے معنی متعدد ہو. ہاں تو متکثر المعنی ہونے کے اعتبار سے لفظ مفرد کی 4 قسمیں. ارے وقت ہو گیا. تو کل پڑھائیں گے متکثر المعنی ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. تو اب تک یہ آپ نے جو کتاب میں پڑھا ہے، سب سے پہلے جانیے گا علم اور ذہن اور آئینے میں کیا کیا فرق ہے. کون سی ایسی چیزیں جو نہ دیکھی جا سکتی، نہ سنی جا سکتی، نہ سوچی جا سکتی ہیں. پھر علم مناطقہ کے درمیان، علم منطق کی تاریخ، منطق کے معلم اول ثانی رابع خامس یعنی ثالث رابع کون کون ہے. منطق کی تاریخ، منطق کا وہ ضرورت کیوں پڑی، منطق کی تاریخ، منطق کا موضوع، منطق کی غرض و غایت ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے تصور کی علم کی کتنی قسمیں، تصور تصدیق. تصور کی 2 قسمیں، تصور بدی، تصور نظری. تصدیق بدری، تصدیق نظری. اور پھر اس کے بعد پھر کون سی 2 قسمیں تو بھول گئے. پھر دلالت آ گیا، وضع آ گیا. دلالت اور وضع میں کیا فرق ہے. پھر دلالت کی اقسام ہیں، دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت طبیعیہ عقلیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ. پھر 6 قسم اس طرح نکلیں گی، صحیح ہے نہیں، طبیعیہ عقلیہ. اور پھر دلالت لفظیہ وضعیہ کی بحث کیوں کرتے ہیں، دلالت لفظیہ وضعیہ کی کیوں بحث کرتے ہیں وہ بھی بتانا ہے. دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں، مطابقی، تضمنی، التزامی. دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں، تضمنی التزامی کسے کہتے ہیں، کیا ان دونوں میں فرق ہے. پھر ساری جو ہے وہ پوری آ جائے گی. پھر اس کے بعد مفرد کی اقسام پھر آ جائیں گی. تو اس طرح کر کے پورا یاد کر کے آئیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.